مجلس کا آغاز مشہور سورہ کوثر کی پہلی آیت سے کہ اللہ یہ کہہ رہا کہ ہم نے تم کو کوثر عطا کیا میرے حبیب. اور یہ سورہ جیسا علماء نے لکھا کہ یہ مادر حسنین کے لیے نازل ہوا تھا آپ کی ولادت کے وقت. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں خالی یہ بتا رہا کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جتنا ہی کثرت سے تم تلاوت کرو گے یہ سورہ کی برکت تم کو ملے گی. خواتین کے لیے بہت اچھا سورہ. اپنی نماز میں پہلی رکعت میں یہ سورہ کی تلاوت کیا کرو. اس لیے تلاوت کیا کرو کہ یہ بی بی زہرا سے منسوب ہے، آپ کی ولادت کے وقت آیا تھا، اور اس کی کئی برکتیں بتائی گئیں کہ سورہ کوثر اس منزل تک بھی لے کے جاتا کہ اگر کثرت سے کوئی اس کی تلاوت کرے، جیسا سورہ خل ہے، سورہ توحید، یہ امام حسین کثرت سے پڑھتے تھے. کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے پڑھتے تھے کہ اس میں مکمل وحدانیت کا اعلان ہے. سورہ خل میں مکمل وحدانیت کا اعلان ہے، اور مولا حسین کا یہ فیوریٹ سورہ تھا. ویسے امام حسین خود قرآن ہے، علی المال قرآن رسول کی حدیث ہے، تو اسی طرح لیکن یہ سورہ امام حسین کثرت سے پڑھتے تھے، اور سورہ کوثر شہزادی کونین سے منسوب ہے. تو بہرحال تو آپ کوشش یہ کرو کہ سورہ کوثر نماز میں کسی ایک رکعت میں، آپ پہلی میں پڑھو یا دوسری میں پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے، کسی ایک رکعت میں پڑھو یہ بھی. اور اس کو روزانہ نماز کے بعد 9 مرتبہ پڑھا کرو. 9 مرتبہ، ہارڈلی 1 منٹ کا سورہ ہے، 1-1.5 منٹ میں ختم ہوتا. لیکن اس میں جو برکت بتائی گئی، جو رحمتیں کا نازل ہونے کا بتایا گیا، وہ یہی کہا گیا کہ کثیر اولاد کا ہونا، اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ اس کو کثرت سے پڑھے، رزق کے لیے بہت اچھا ہے. انسان اگر بیماروں پہ پڑھے تو بیماری سے شفا ہوتی. دوسری چیز کہ یہ بیوی کے ساتھ منسوب ہے، اسی لیے اس سورے میں کافی برکتیں ہیں. تو دوستو، تو آج کے دور میں 21 سینچری میں بامبے میں ہم کیا کریں گے؟ تو عورتوں کو یہ چاہیے، عورتوں کو چاہیے، ماں بہنوں کو چاہیے کہ وہ ان کا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین بتانا، اور یہ دعا کرنا آج کی رات کہ بیوی ہمارے ایمان کو، ہمارے بلیف کو پروٹیکٹ کرو. اس کے لیے دعائے عدیلہ پڑھو. دعائے عدیلہ میری ریکویسٹ ہے، ہر لڑکا، ہر عورت اپنے بچوں کے ساتھ پڑھے. جب عورت پریگننٹ رہتی اس وقت دعائے عدیلہ پڑھے. اس کے بعد بچے کو سلاتے، لوری جو دیتے، دعائے عدیلہ سے لوری دو. وہ ایمان کا پروٹیکشن ہے. 12 اماموں کے نام ہیں آپ کو بچوں کو بتانے کے. پریگننسی سے، ولادت کے بعد سے معصوم بچوں کو اگر مسلسل ان کے کانوں میں ہمارے اماموں کے نام آتے رہیں گے نا، تو ان کے ذہن میں، ان کے نیچر میں اماموں کے نام آ جائیں گے. دعا عدیلہ 1 منٹ کی دعا ہے، بٹ دیٹ دعا کین چینج یور ڈیسٹینی. اگین آئی ایم ٹیلنگ یو کہ دیٹ دعا کین چینج یور لائف. دیٹ چینج ہو جائے گی لائف تمہاری. تمہارے بچے دیندار نکلیں گے. بامبے میں جو آج سب سے زیادہ مسئلہ ہے نا، بامبے کیا پوری جگہ پہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے بچے دیندار نہیں ہیں. آج بھی یہی بات ہوئی کہ مولانا کو دعا بتاؤ کہ بچے دیندار ہو. بچہ بات نہیں سن رہا، بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہے. یہ جو ہو رہا نا، یہ ہماری غلطی سے ہو رہا کہ ہم نے بی بی زہرا کی سیرت کو نہیں اپنایا، بی بی زہرا کی سیرت پہ بات نہیں کی. ہم نے بی بی زہرا کے حق کو نہیں دنیا کے سامنے پیش کیا. ہم رزق حرام کھاتے رہے. اگر بچوں کو دیندار بنانا ہے تو رزق حلال کھاؤ. جب تک رزق، یہ مت بولو کہ میں یہ ریسٹورینٹ، لڑکیوں کو بول رہا کالج میں جا رہے یہ ریسٹورینٹ میں جا کے کھا لوں گی، یہ ریسٹورینٹ میں جا کے کھا لوں گی. نو، یو ہیو ٹو. جب تک پائس نہیں بنو گے، پھر سنو، جب تک پائس نہیں بنو گے، جب تک تقویٰ نہیں آئے گا، بی بی زہرا کی محبت دل میں نہیں آئے گی. بی بی زہرا ہو یا امام علی ہو، کسی اور کا، میرا مولا کسی اور کا امام نہیں ہے، متقین کا امام. علی کا لقب ہی ہے کہ امام المتقین، متقین تقوی والے کا امام ہے علی. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ بی بی زہرا کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے پہلی چیز رزق حلال کھانا. میں اس سے زیادہ نہیں بولتا اس پہ.